بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو اس کے اہل ہیں۔ پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا اور ہم نے سفر کے عنوان سے اس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا۔ سفر سے مراد ہر وہ کام، وہ ٹاسک، وہ اسائنمنٹ، وہ ذمہ داری جو ہم نے پوری کرنی ہے، اور ہر وہ کام یا ٹاسک یا اسائنمنٹ یا پروجیکٹ، اس میں اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اتنا چھوٹا سا کام ہو کہ یہاں سے جا کے بل جمع کروانا ہے، اتنا چھوٹا سا کام ہو کہ آپ نے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے، یا ایک مکان بنانے سے لے کر زندگی کا رفیق حیات کی تلاش ہو۔ چھوٹے بڑے تمام سفر مل کر ایک سفر ہم نے اس کو ڈیفائن کیا، اس کی تعریف یوں کی۔ اور کوئی بھی سفر ہو، اس کے 3 حصے ہم نے دیکھے۔ سفر سے پہلے کیا چاہیے، سفر کے دوران میں کیا آپ کو ضروریات پیش آ سکتی ہیں، اور سفر کے اختتام پہ۔ آج ہم پہنچ آئے ہیں اس مرحلے پہ کہ ہم سفر کے آخر میں، جب آپ کا سفر تکمیل پذیر ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے شکر بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جزا دینی ہے، ریوارڈنگ یور سیلف، اپنے آپ کو کچھ شاباشی بھی دینی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے اختتام پہ ہم نے تکبر میں نہیں آ جانا کہ کوئی ہے جو مجھ سا ہو، بلکہ آپ نے عز کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے وہ کچھ پلٹانا، جو نعمتیں آپ کو سفر کے نتیجے میں ملیں، جو منزل آپ نے حاصل کی، ان کو دوسروں کے لیے آسان کر دینا۔ آج ہم بالکل اس کے آخری مرحلے پہ آ گئے، جہاں پہ آپ کا سفر تکمیل پذیر ہونے کے بعد وہ آخری سٹیج ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن، یا واپس پلٹ کر دیکھنا، یا یہ تجزیہ کرنا کہ آپ نے اس سارے سفر میں، اس سارے پروجیکٹ میں، اس سارے ٹاسک میں، اس سارے کٹھن کاوش میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کہ اب مزید کیا، آگے اگلا قدم کیا ہوگا۔ آج ہمارا یہی عنوان ہے، یہی ٹاپک ہے، اور ہمیشہ کی طرح میری کو ہوسٹ ہیں مس افشاں آصف، جن کے پاس سوالات کی ایک لسٹ ہے۔ مس خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین، پروگرام لوح دل اپنے نام کی طرح منفرد شو میں افشاں آصف کی طرف سے خوش آمدید۔ بات کریں گے آج ہم سفر کے اختتام پہ ہونے والا ایک بہت ہی نہایت اہم عمل، یعنی اپنے سفر کا تجزیہ۔ سفر کیا تھا، کیسا رہا، کس طرح پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس کے بعد کیا کھویا، کیا پایا، یعنی کہ واٹ نیکسٹ پلان کیا ہوگا۔ حسن صاحب بتائیں گے یہ دونوں چیزیں سفر کے اختتام پر کتنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلا میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ یہ سفر کا تجزیہ یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہمیں پاکستان میں اس کی روایت آپ پڑھ رہی ہے کارپوریٹ سیکٹر میں، بزنس سیکٹرز میں، اور عموماً نہیں ہے۔ عموماً سے مراد ہے کہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ سے، نارملی نہیں ہے، بہت اب شروع بسم اللہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ تکمیل کرتے ہیں تو مل بیٹھتے ہیں سارے اس پروجیکٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ ہیڈز، تمام انچارج، اسٹیک ہولڈرز، اور وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ اس کا نام ہوتا ہے لیسنز لرنڈ، ہم نے سبق کیا حاصل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہر شخص اپنے ایکسپیرینسز، اپنے تجربات شیئر کرتا ہے، زبانی طور پہ بھی اور تحریری طور پہ بھی، تاکہ ایک وہ ڈاکومنٹ بنے کہ ہم نے اگر یہ کام کیا تھا، یہ مجھے اس پہ یہ مشکلات پیش آئیں، میں اس کام کو یوں کرتا تو مجھے ان مشکلات سے یوں بہتر طور پہ میں ان کو ہینڈل کر سکتا تھا یا ان سے نمٹ سکتا تھا۔ تو یہ ضروری ہے، تاکہ اور اس کے بعد کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ کو اسی طرح کا سفر دوبارہ درپیش آئے، وہی پروجیکٹ، اس طرح کا سملر پروجیکٹ آپ کو دوبارہ کرنا پڑ جائے۔ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کلائنٹ کے لیے کوئی گارمنٹس کی آپ نے کنسائنمنٹ تیار کی، کیا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کسی اور دوسرے کلائنٹ کے لیے بھی ویسے ہی کنسائنمنٹ دینی پڑ جائے؟ آپ نے کسی ایک ریسٹورنٹ کی آپ نے شاخ بنائی، کیا ممکن نہیں کہ آپ کو دوبارہ ویسے ہی سملر شاخ کسی دوسرے شہر میں بنانی پڑ جائے؟ آپ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، کیا ممکن ہے کہ یقینی طور پہ آپ کے دوسری بیٹی کی شادی نہیں کرنی آپ نے؟ یہ زندگی کے وہ تمام ایونٹس ہیں، تو ہم کیا بار بار اپنی غلطیاں دہرائیں گے؟ یہی تو ہمیں فرق ہے کہ ہم انسان اپنی غلطی سے، بلکہ ایک بڑی مشہور قول ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو نادان، بے وقوف، اور ایک عقل مند اور ایک دانا۔ نادان جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے، اور عقل مند اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں، اور دانا یا عقل مند ترین وہ ہیں جو کہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم اپنی غلطیوں کو تو سیکھیں، سفر کریں، اس کو ان پہ نظر دوڑائیں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ وی لک بیک، ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ہے، جب ہم اس سفر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں کچھ چیلنجز کیسے پیش آئے، اس میں پریشانی کیا پیش آئی، اس میں اس طرح کے چیلنجز کیا پیش آئے۔
لیکن جب اسے موڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ ان نقطے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں, تب ایک مکمل جو تصویر ہے, ایک پکچر آپ کے سامنے بنتی ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے کہ آپ سفر کے بعد اب دیکھیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا, کیا پایا, کیا کھویا. اچھا, یہ جو آپ نے سفر کے تجزیے کے حوالے سے بات کی ہے, یہ سفر کے اختتام پہ ہمیں ناکامی اور کامیابی کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہے کہ آیا یہ جو ہمارا سفر تھا, یہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا, یہ کامیاب رہا یا پھر یہ ناکام ہوا؟ بالکل کرتا ہے ڈیفائن. مثلاً آپ نے اگر ایک کام سے مکان تھا, آپ نے 1 سال میں بنانا تھا, اس کو آپ نے ایک اپنے ذہن پہ ایک بات طے کی ہوئی تھی کہ میں اس کو 1 سال میں بناؤں گا یا بناؤں گی, چاہے ٹیڑھا بنا ہو یا مطلب سیدھا وہ بنا الگ ہو. بات ہے. لیکن فی الحال میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نہیں بنانا, ہم نے درست Time ہے, frame. ہم نے درست بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو درستگی کے ساتھ ہم نے اس کے ایک معمولات بنا رکھے تھے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہم نے سیٹ کر رکھے تھے, کچھ معیارات اس کے اسٹینڈرڈز بنا کے رکھے تھے. ٹھیک ہے. ہم نے سوچا کہ اس طرح کا مکان جو ہے وہ عام دوسرے افراد بنا رہے ہیں, وہ تقریباً 1 سال سے 8 ماہ میں بنا لیتے ہیں یا 10 سے 12 ماہ میں بنا لیتے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ آپ نے 3 سال لگا دیے, 4 سال لگا دیے. اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, یا آپ کو لگے درمیان میں کہ آپ اس سٹیج تک پہنچے تھے اور باقی لوگ تو شاید اس پہ 2 مہینے میں پہنچ جاتے ہیں, ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. تو کیا وجہ ہے؟ آپ بار اس جو آپ کو مطلوبہ نتائج ہیں, جو ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں, آؤٹ پٹس ہیں, آپ ان کے لیے دیکھتے ہیں یار کہ کیا کیا ان پٹ مسنگ ہے. ہم نے شروع بات کی تھی آؤٹ پٹ ان پٹ بیلنس کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے مطلوبہ آؤٹ پٹ نہیں ملی تو ان میں سے کون کون سی چیز کمی تھی, کس چیز کی کمی تھی. مقصد یہ کہ ہم اپنی غلطیاں دہرائیں نہ, ہم ان کی ریپیٹیشن میں نہ پڑے ہوں, ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھ کے کچھ آگے جا رہے ہیں, تبھی ہم بہتر طور پہ اگلے سفر کی تیاری کر سکیں گے, اگلے پروجیکٹ کی تیار ہو سکیں گے اس کے لیے. تو اور یہی ڈیفائن کرے گا, اگر ہمیں اپنا مطلوبہ آؤٹ پٹ نہیں ملی تو اس کا مطلب کہ ہمیں مطلوبہ کامیابی بھی نہیں ملی, یا اس حد تک ہم ناکام رہے, 30% تک ہم ناکام رہے, 70% ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو ہمیں یہ بتائے گا کہ ہماری کامیابی کا یا ناکامی کا شرح تناسب یا اس کی میوچل پر پروپورشن کیا رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ جو تجزیہ ہے اپنے سفر کا, وہ ہماری کامیابی اور ناکامی پہ گہری روشنی ڈال دیتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم نے یہ جو سفر مکمل کیا ہے یہ اصل میں کامیابی تھی یا پھر ناکامی تھی. سفر کے اختتام پر غور و فکر, تجزیہ کتنا ضروری ہے, اس پہ ہم لوگ مزید بات بھی کریں گے. کہیں مت جائیے گا, چھوٹا سا بریک ہے, بریک سے واپس آتے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے تجزیہ سفر کے اختتام پر کتنا اہم ہے, اور میں حسن صاحب سے پوچھنے والی ہوں کہ روزمرہ زندگی میں بھی کیا ہم لوگوں کو تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے, یا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تجزیہ؟ بے شک کرتا ہے, اور بہت زیادہ کرتا ہے, لیکن ہم اتنے زیادہ الجھے ہوئے روٹین میں کہ ہم اس کے لیے الگ سے کبھی وقت نہیں نکال پاتے. اکثر جب آپ کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے, کبھی آپ نے سوچا دانت برش کرتے بہت سی باتیں آتی ہیں, خواب برتن دھوتے ہوئے آتی ہیں. بلکہ میں یہ مائیکروسافٹ کے جو مالک ہیں بل گیٹس صاحب ہیں, تو ان کی ہیبٹس پڑھ رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر برتن دھوتا ہوں اپنے گھر میں. تو چونکہ میرے ہاتھ بزی ہوتے ہیں لیکن دماغ فری ہوتا ہے, تو مجھے بہت سے آئیڈیاز اس وقت آ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب آپ اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں بہت سی باتوں میں, تو آپ مختلف موقعوں پہ ہم تجزیے کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اکثر لوگ ڈرائیونگ کے دوران بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مقصد ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا, اپنے لیے تھوڑا سا اس کو ریفلیکٹ کرنا ضروری ہے. تجزیہ کیسے ہوگا, کس طرح سے ہوگا, آپ نے کام انجام روزمرہ میں کیا ہے. فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال ہے, میرے خیال میں شاید ہمارے کروڑوں پاکستان میں والدین اس پروسیس سے گزرے ہوں گے. آپ گئے, آپ نے بچے کے اسکول کی فیس جمع کروائی, آپ پہلی دفعہ ایڈمیشن کرا رہے ہیں, مثال کے طور پہ ایڈمیشن کروا رہے ہیں, اور آپ نے اس سے پہلے تو آپ نے بڑی چھان پھٹک کی کہ کون سے اسکول میں کراؤں نہیں کروں, 5 فون اپنے دوست کو کیے, فلاں کو کیے, تم کہاں کروا رہے ہو, ایکسٹرا ایکسٹرا. لیکن آپ گھوم پھر کے جب اسی اسکول کے اوپر آ گئے, آپ نے فیس جمع کروائی اور واپس آ گئے, تو اس کا تجزیہ ضروری تھا, ہے.
کیا آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ اپنی اولاد اس کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، ایسا ہی ہے تو اور پلس آپ اس کو حوالے کرنے کی ان کو فی بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جس کے حوالے کر رہے ہیں وہ کون ہے، وہ کیسی ٹیچرز ہیں یا کیسے اساتذہ ہیں، ان کا لیڈرشپ کا کریکٹر کمپیٹنس کا لیول کیا ہے، وہ آپ کے بچے کو کیا سکھائیں گے، یہ کتابیں تو سکھائیں گے، کیا آپ کے بچے کو ویسا انسان بنانا چاہیں گے جیسا آپ بنوانا چاہتے ہیں ان سے، کردار سازی میں کوئی اس کی کیا ہیلپ کر رہے ہوں گے آپ دیکھیے بیسکلی میں لوگوں کو شعور دینا یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اٹس این ایگریمنٹ، آپ ایک سروس لے رہے ہیں، اس سروس کے کیس پہ آپ ان کی کچھ فی دے رہے ہیں، آپ کو ان کو احسان مند وہ پرانے زمانے ہوتے تھے جب احسان مند ہوتے تھے، اور ابھی بھی ہیں کہ اچھا، میں ابھی بھی کہوں گا کہ ہم تمام ان اچھے اساتذہ کا، اس پالیسی کا، اس پوری باڈی کا، اس ذات کا، اور اس پورے اسٹرکچر کا احسان مند ہیں جس کو ہم اسکول کہتے ہیں، لیکن جو وقت تبدیل ہوا تو وہ احسان والے فیکٹر سے وہ مشن تبدیل ہو گیا، اور وہ مشن جو تھا وہ ایجوکیشن سیلنگ کے اوپر چلا گیا، وہ ایجوکیٹنگ کے اوپر نہیں رہا، ٹھیک ہو گیا، ایسا ہی دس از فیکٹ، انڈسٹری ہو گیا ایجوکیشن، ہمارا عنوان ایجوکیشن ہی، اس پہ کبھی بعد میں بات ہوئی، پر مقصد ہے کہ جب یہ ایجوکیشن کانٹریکٹ پہ چلا گیا کہ آپ ان کو کوئی فی دے رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں آپ ان سے کچھ سروسز لے رہے ہیں، تو کیا آپ کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی کوالٹی آف سروس کیا ہوگی، سوائے انگریزی کے پلیز، مطلب انگلش لینگویج از ناٹ اے کوالٹی آف سروس، میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کسی بھی انگلش چھوڑ دیں، رومن، فارسی، پرشین، اسپینش، یہ ساری زبانیں یا کوالٹی آف نالج نہیں ہے، ہمارے عوام کو بات پتہ ہی نہیں چاہیے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن زبان سے نہیں آتی، اس کے معیارات، اس کے اسٹینڈرڈس ڈفرینٹ ہیں، تو کیا آپ کو بحیثیت والدین یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہوگا، اور ایجوکیشن زیادہ آپ جو چھوٹے بچوں کو لے آپ کے حوالے کریں، ان کا کوالٹی آف اسکل لیول کیا ہوگا، وہ کون سی ٹیچرز ہیں، ان کے زندگی کے بلیف سیٹس کیا ہیں، وہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں، کیا وہ خوف آپ کے بچوں میں تو نہیں لے کر آ جائیں گی، کیا آپ کے بچوں کو دوسروں کے ساتھ احساس کمتری میں مبتلا تو نہیں کر دیں گی، تو کیا ہمیں یہ پوچھنا چاہیے تھا، جب آپ اکٹھے تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی یار یہ تو ایک ہم نے پروجیکٹ تھوڑا سا فیس جمع کروا دی، لیکن ریفلیکٹنگ بیک اس بات کو مڑ کے دیکھنا کیا کچھ بہتر کر سکتے تھے، آپ یہ بیٹھیں گے سوچیں گے تو تبھی آپ اگلی دفعہ اس بات کو نہیں دہرائیں گے، اس لحاظ سے ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے مکان بنانا تھا، آپ نے اپنے آرکیٹیکٹ کو سارے پیسے پہلے دے دیے، اب وہ ٹال رہا ہے کہ جی اصل میں کل پرسوں ترسوں 1 مہینے کا پروجیکٹ جو ہے وہ 3 ماہ پہ چلا گیا کیونکہ سارے پیسے پکڑ چکے ہیں، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ اسے کہتے بھائی یہ ابھی 80% لے لیں، باقی 20% تب ملے گا جب مجھے میرا نقشہ میرے پاس آئے گا، اور اس کے اندر ہم آپس میں بیٹھ کے ایکسچینج کریں گے، جب فائنل آئے گا اس دن میں آپ کو ڈرافٹ آپ کے بینک آرڈر آپ کے حوالے کر دوں گا، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، چھوٹی مثالیں جو کہ آپ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو تجزیہ ہے یہ کہیں پہ بھی ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے معاون ثابت ہوتا ہے نئی منزل کے انتخاب میں، اور ویسے نئی منزل ضروری کیوں ہوتی ہے؟ ہم رک جائیں گے، آپ نے اکثر نوٹ کیا کہ ہم ایک تو پہلی بات یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ وہ بتاتے تھے، مجھے ان کی بات یاد آ گئی کہ آپ ایک ایسا چوہا نہ بن جائیے گا کہ اس کو ادرک کا ٹکڑا مل جائے تو کہے کہ جی میں تو پنسار اسٹور کا مالک بن گیا، ٹھیک ہے، تو ہم سب میں یہ پنسار اسٹور کا مالک بننے کی وہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اب تھوڑی سی ادرک کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بہت بڑا کچھ حاصل کر لیا، تو وہ کہا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مسلسل اس اسٹیپ سے آگے جانا ہے، وہ ادرک کا ٹکڑا کافی نہیں ہے، the step is yet to be there، وہ شاید بسم اللہ ہے، وہ پہلا قدم ہے، this is the first drop of rain، وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، پہلا گندم کا دانہ ہے جو ہم نے، یہ پہلا رزق کا نوالہ جو ہم اتارے اپنے اندر اتارے ہیں، وہ پہلا عرفان ہے جو ہمیں حاصل ہو، اس کے بہت ساری اگلی سٹیجز موجود ہیں، اگر ہم رک جائیں گے اور اچھا ہوتا یہ کہ ہم ذہنی طور پہ پہلے رکتے ہیں اور ایکسٹرنل چیزیں بعد میں رکتی ہیں، جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس بہت کچھ ہو گیا تو وہیں سے آپ کا اختتام سفر ہو گیا، زندگی آگے بدستور جا رہی ہے اور آپ رک جاتے ہیں، اور رکنے کی سب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی کا بات یاد آ رہی ہے کہ ہم مرتے جو بہت سے لوگ ہیں 35 سال کی عمر میں، دفنائے جو ہے وہ 65 سال کی عمر میں جاتے ہیں، تو بیسیکلی اٹس ڈیتھ، اٹس اے برین ڈیتھ، انسان کی حیات کی جو اس کا جو لازمہ ہے وہ گروتھ ہے، اس روز نیسز بن رہے ہیں فزیکل، تو کیا ہمارے ایموشنز، ہمارے مینٹل، ہماری ذہنی استطاعت، ہمارے جذبات، ہمارے
اندرونی قوتیں یہ بھی تقاضا کرتی کہ بڑھیں، تو سفر ضروری ہے اور ہمیں بتائے گا، تجزیہ بتائے گا کہ آگے سے اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی تھی، اس سے بہتر منزل کیا حاصل کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہم لوگ ایجوکیشن کو ہی دیکھ لیتے ہیں، ہم گریجویشن کرنے کے بعد اگر یہ سوچ لیں کہ بس یہ تو انف ہے، ایجوکیشن کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ ماسٹرز اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، تو میرے خیال سے ہم وہیں اسٹک ہو جائیں گے۔ پھر ماسٹرز کا پلان کرنا، تجزیہ کرنا کہ گریجویشن از ناٹ انف، ابھی آگے بھی بہت سارے منازل باقی ہیں، تو میرے خیال سے ابھی ایک اور بریک ہماری بھی باقی ہے، کہیں مت جائیے گا، چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، لوہے دل میں خوش آمدید۔ ہمارے اس پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے، ٹائم تھوڑا سا محدود ہے، اس لیے میں حسن صاحب سے جلدی سوالات کرنے شروع کرتی ہوں۔ میں بات کر رہی تھی تعلیم کے حوالے سے کہ گریجویشن ہو گیا بھائی، بہت تعلیم حاصل کر لیا، اب اس سے آگے نہیں، ماسٹرز ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، لیکن ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ بس یہاں تک ہی تھی ہماری منزل۔ یہ ہم خود سے کیسے طے کر لیتے ہیں اور یہ کس نے طے کرنا ہوتا ہے ویسے؟ جی ہم نہیں طے کرنا ہوتا، ہم خود سے اس لیے طے کر لیتے ہیں کہ ہماری سوشل کنڈیشننگ اتنی ہوئی ہے، ہمیں بار اتنا میسج دیا گیا کہ پہلے میٹرک ہے، پھر ایف اے بی اے ہے، اگر لڑکیاں تو اگر خوبصورت لڑکیاں تو بی اے بی ایس سی تک ان کے رشتے آ جائیں گے شادی کی، اور اگر تھوڑا سا اور پڑھنے کا شوق ہے تو ایم ایم ایس سی ہو جائے گا، اس کے بعد شادی، لڑکیاں تو ان کو نوکری تلاش۔ یہ کنڈیشننگ ہے، اس سوشل سرکل سے باہر آنے کے لیے آپ کو تفکر کرنا پڑتا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس سے بہتر کچھ ہو سکتا تھا۔ دیکھیے یہ جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، پہلے 10 سال تو کہ ہم سلیبس کا جب اندازہ کریں تو میرے ذہن میں پہلا کوشچن آتا ہے کہ اس کو 1 سال کا ٹائم کیوں دیا گیا؟ یہ 6 سال میں بھی ہو سکتا تھا، 6 ماہ میں بھی ہو سکتا تھا، اور شاید یہ 4 ماہ میں بھی ہو سکتا تھا، تو ہم نے اس کے لیے پورا سال کیوں کور کیا؟ پھر کوشچن دوبارہ یہ سوال آتا ہے کہ ہم اسی سلیبس کے اوپر یا اسی 6 ماہ کے اندر ہم نے فردر یہ باتیں کیوں سکھائیں، یہ کیوں نہ سکھائیں؟ تو چونکہ بحیثیت قوم ہم نے تفکر کرنا، غور کرنا، چیزوں کا انالیسس کرنا چھوڑ دیا ہے، تو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہمارے سامنے کھول کے۔ پھر لازم نہیں کہ آپ ایجوکیشن کی لائن میں رہیں، آپ کو میوزک سیکھنے سے کسی نے منع کیا؟ آپ کو کوکنگ کورسز کرنے سے کسی نے منع کیا؟ آپ کو کارپینٹری سے کرنے سے کسی نے منع کیا؟ آپ کو ویلڈنگ کے کام مطلب ہنر سیکھنے سے کس نے منع کیا؟ کیا کوئی لڑکا جو ہے وہ اگر اس نے ایم بی اے کر لیا یا اس نے انجینئرنگ کر لی تو کیا اس کو منع ہے کہ وہ ووڈ ورکنگ نہیں کر سکتا؟ کیا اس کو منع ہے کہ وہ اچھی آرٹسٹری یا پینٹس نہیں کر سکتا؟ تو مجھے بڑی ذاتی طور پر بڑی مطلب حیرت بھی ہوتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے، تھوڑا دکھ سے ہوتا ہے کہ جی ہم بور ہو رہے ہیں، کرونا میں کیا کریں سوائے نیٹ فلکس کو دیکھنے کے۔ اس کا مطلب کہ اٹس این انسلٹ ٹو اوور سیلفس، یہ ہماری اپنی توہین ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں اپنا کیا کرنا۔ نہ ہم کتابیں پڑھنے کا شوق ہے ہمیں، نہ ہمیں اپنے ہاتھ سے ہنر سکھایا گیا، نہ ہم نے کچھ اور اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا، تو یہ منزل رک کیوں گئی؟ آپ نے روکی۔ وہ جو ہم نے خول اپنے اوپر خود پہنایا ہوا بریک، جو اپنے اوپر ایک لمیٹیشنز یا قیود لگائی ہوئی ہیں، وہ مینٹل لمیٹیشنز ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر لگائی ہیں۔ تو تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بنائیں۔ مطلب ہم اس روٹین میں رہیں گے تو وہ روٹین کی چکی تو وہی ہے جو کسی جانور پہ بھی آتے، پیدا ہوا ہے، دنیا میں آئے، اگلی بچہ پیدا کیا، دنیا سے چلے گئے، تو اب دیکھا جاتا ہم اسی روٹین کو فالو کر رہے ہیں، پوری نسل، پوری قوم۔ تو وہ کیسے آپ تجزیے سے آپ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی منزلیں، امپروومنٹ کیسے آئے گی پروسیس میں؟ اگر ایک شخص نے بجلی کا بل جمع کروایا، بچے کی فیس جمع کروائی، اس پہ اس نے ریفلیکٹ بیک نہیں کیا، 4 لفظ لکھ کے اس کو اپنے بارے میں نہیں بتایا، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا کسی بھی پروسیس کے اوپر، لازم نہیں کہ ہم ایسا کی بات، روزمرہ کی بات ہے، آپ کوکنگ میں امپروو نہیں کرتے، آپ ایک ہی ٹیسٹ گزشتہ 30 سال سے آپ کو وہی کھانا بنا رہا ہے، آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ ہم اس پہ کیسے کریں گے؟ گھروں کے کھانوں کے وہی حالات ہیں، چائے کے ہوٹل بنانے والے ہیں، وہ چائے بھی ویسے ہی بناتے ہیں، پروف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر سوچتے ہیں پتہ نہیں گاہک کیوں خراب ہو گئے۔ تو یہ کیسے آئے گا؟ ہم مزید سفر کیسے کی طرف جائیں گے؟ اور لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف اسی ہی اس پہ گھسے رہیں، آپ کو کوئی چیز انٹرسٹ کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے میری ایک ایجوکیشن تھی، اسکل کی طرف آ جائیں، ہابیز کی طرف آ جائیں، میوزک کی طرف آئیں، فنون لطیفہ کی طرف آئیں، آپ کے پاس لکھنے کی طرف آئیں، تحریروں کی طرف آئیں۔ پاکستان اس وقت ایک ٹیک آف کی پوزیشن میں مجھے لگتا ہے،
مطلب یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس مملکت خداداد پہ بالکل کہ ایسا ہی دنیا ہے. بھر جو ہے وہ اور طرف جا رہی ہے اور ہم ایک لفٹ آف کی پوزیشن میں ہیں. اکانومی ہماری بوم کر رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے. تو اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں, کاروبار کریں, آن لائن کام کرنے کی کوشش کریں. کتنے کچھ آئیڈیاز ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, بالکل اس لیے رکے ہوئے کہ جناب ہم نیکسٹ واٹ نہیں سوچ رہے, آگے کیا مزید کیا. مزید کیا. اچھا, ہمارے کچھ ایسے سوشل ٹیبوز بھی ہیں جو کہ ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنے سے روکتے ہیں, جیسے کہ 40 کے بعد اب کیا سیکھنا, آپ تو 40 ہو گئے ہیں, ناؤ اٹس ٹائم ٹو موو آن, آپ جاب کریں, کچھ کمائیں بھائی, اب پڑھنا لکھنا کیا, سیکھنا کیا. سوشل ٹیبوز ہیں جی, نیکسٹ ورڈ سے ہمیں یہ بھی تو روک رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ہے, ایسا ہے, سوشل ٹیبوز ہے. مطلب ٹیبوز تو ہوتا ہارڈ ورڈ ہے, لیکن ہماری ایک مینٹل کنڈیشننگ ہے, ہم نے ایک خاص سیٹ کر لیا پیٹرن. دوسری بات, ہم تقابل میں پڑ گئے کہ ہم نے فلاں بندے نے کلاس والوں نے تو شادیاں ہو گئی ہیں, انہوں نے جابس کر لی, میری ابھی تک نہیں آئی. اللہ نے ہر بندے کو ایک الگ اس کا سفر رکھا ہے. ٹھیک ہے, ہر شخص کا سفر الگ ہے, اس کی جرنی الگ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی کولیگ کے سب سے پہلے جاب لگی, پتہ لگتا ہے کہ 33 میں فوت ہو گیا, اس کی گھڑی جلدی چل رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی ہوئی اور سب سے پہلے الگ اس سے سپریشن بھی ہو گئی. تو آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر نہ کریں, اس پہ تقابل میں مت آئیے. آپ کا اپنا سفر ہے, اپنی زندگی, اپنے چیلنجز ہیں, اپنا اگلا ہدف ہے, اپنا گول ہے. اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے, اس کو کوئی اور ڈیفائن نہیں کرے گا. پہلا شعور یہ ہے, فرسٹ آف آل, آپ یو آر دی پرسن رسپانسبل فار دس, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, اپنی زندگی کے بڑے سفر سے بھی, جو مطلب جو واحد فیصلے جو ہم شاید خود نہیں کرتے. ایک تو دنیا میں آنا, وہ تو ہم بالکل خود نہیں کرتے, دنیا میں اور جانا, دنیا سے جانے کا فیصلہ خود کریں گے, اس کی سزا ہے, اس کے اوپر بہت شدید, وہ آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے, جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کروائے گا. اس کے دوران میں درمیان میں جو بے شمار سفر ہیں وہ تفکر سے گزاریں. میرا اس پورے پروگرام کا جو لوہے دل کی پوری بات کر رہے تھے, جو ہم نے بات بار اس پہ کی, وہ یہی ہے کہ ہم, اللہ نے ہر انسان کی دل کی تختی پہ کچھ لکھا ہوا ہے. ہم کبھی اندر جھانک کے پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اپنے, ہم آرٹیفیشلی مصروف ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو, ہم یس بھی, ہم سب سے زیادہ ہمارے 3-4 گھنٹے ایوریج 3 to 4 آورس سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں ہماری قوم کے. گلوبلی کچھ ملکوں میں اسٹیٹسٹکس اور بھی خطرناک ہیں, اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ تو اس طرف تو جھانکنے کا وہ موقع ہی نہیں ملتا جو اس نے تحریک کر رکھی ہے. کنیکٹیوٹی نے ہمیں جہاں سے کنیکشن ہونا تھا وہاں سے الگ کر دیا. ہم ان نیسیسری کے ساتھ کنیکٹڈ زیادہ ہو گئے, ٹھیک ہے. دیز آر آل دی ونڈرفل تھنگز, یہ خوبصورت چیزیں ہیں, پر ہم پہ حاوی نہیں ہیں. ہم نے, مولانا کا ایک کال یاد آیا کہ جو چیز آپ سخاوت میں دے نہیں سکتے وہ آپ سے بڑی ہے. مطلب جو آپ دے سکتے ہیں آپ سے چھوٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ تمام زندگی جو ہم نے گزارنی ہے, تو یہ میسج ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس تمام جو سفر سے پہلے, سفر کے بعد, سفر کے دوران میں, یہ سفر ہمارا پروجیکٹ کام ہے جو بھی ہے, اس میں ہمارے لیے یہ ایسنشلز ہیں. ہم نے پلٹ کے دیکھنا ہے کہ اگلا سفر کیا ہوگا, آگے مزید کیا حاصل ہوگا. یہ رکنا نہیں ہے. جب رک گیا تو ہم اس کو ایک ایموشنل ڈیتھ کا مظہر کہیں گے, اس کا نام دے سکیں گے, اور وہی ہوگی. بے شک آپ ایسے جیتی جاگتی زندہ رہیں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, لوہے دل میں سفر سے پہلے, سفر کے دوران اور سفر کے اختتام پہ ہم لوگوں نے بہت سارے ٹاپکس کو زیر بحث لایا اور کوشش کی کہ وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں جو کہ ہمارے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. زندگی کا کوئی بھی کام ہو, جیسے کہ حسن صاحب شروع میں آپ سے یہی سوال, یہی بات ہر دفعہ کرتے ہیں کہ یہ سفر کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو لوہے دل کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان تمام موضوعات پہ بات کریں. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے موضوعات ہیں جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں, حسن صاحب کی ماہرانہ رائے لینا چاہتے ہیں, میرے سوالات سننا چاہتے ہیں, ہم لوگوں سے اور مزید بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں ضرور بتائیے. تمام سوشل ہینڈلز پہ ہمیں ضرور میسج کیجیے. حسن صاحب, میرے خیال سے لوہے دل کا جو سفر کا اختتام تھا وہ آپ کریں تو زیادہ اچھا لگے گا. افشا, یہ اختتام نہیں ہے, بلکہ شاید یہ سفر کا چھوٹا سا بریک کہہ سکتے ہیں. بریک کہہ لیں, بلکہ یہ ایک پہلی منزل, پہلا پڑاؤ ہے. بہت کچھ ہے کہنے کو, بہت کچھ ہے جاننے کو, بہت کچھ ہے سننے کو, اور آگاہی یہیں سے, بنیاد کہاں سے آتا ہے پہلے انسان کے شعور کی. آپ جان لیتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. موسیٰ کو پہلے طور پہ آگ دکھائی نظر آئی,
وہاں سے ان کی ایک سفر شروع ہوا، بلکہ اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، بندے کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کئی آپ نکلتے کسی گھر سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑی نعمت پکڑا دیتا ہے. مثال بے یہ شک، دی گئی بے شک، کہ موسیٰ آگ لینے کے لیے نکلے تھے اور نبوت واپس لے کر آئے. ماشاء مطلب کس قدر عظیم ڈفرینس ہے کہ اب انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں دور پہاڑ پہ کچھ آگ روشن ہے تو شاید ہم اب رات کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، جس طرح سفر کے دوران آگ چاہیے ہوتی. جب گئے واپس تو ان کے پاس نبوت موجود تھی. تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آگے بہت خوبصورت دن ہے، بہت خوبصورت زندگی ہے، لیکن یہ خوبصورت زندگی شعور سے آئے گی، یہ خوبصورت زندگی آگاہی سے آئے گی، یہ خوبصورت زندگی آپ کو ملے گی کچھ اس تحریر کو پڑھنے پہ جو آپ کے لوہے دل پہ لکھی ہوئی ہے. اس کو ضرور پڑھیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.